میں حضرت شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ پرانے قبرستانوں اور ویران جگہوں پر رہنے والے شیطان ہیں کہ جو بچوں پر زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، یا ان عورتوں پر زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں کہ جو حاملہ ہوتی ہیں۔ یہی وہ شیاطین جنات حانوش کہ جو اکثریت بچے آٹزم کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہی وہ شیطان جنات ہے۔ کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے یہ اس وقت اپنی علامتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر عورت قرآن، عبادت، ذکر و اذکار، نوافل یا جو کچھ بھی اس کی دعائیں ہیں وہ اس سے اگر دور ہوتی ہے تو یہ اس پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کی بنسبت جو غیر مذاہب کے لوگ ہیں ان میں بچوں میں اکثر ایکٹیویٹی ایسی ملے گی کہ جن میں اس کا ظاہر ہونا ثابت ہوگا۔ اب تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو باہر ملکوں میں جو لوگ رہتے ہیں، جو مسلم گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے بھی کچھ نہ کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں، ہر گھر میں نہیں لیکن کسی میں، اکثریت میں۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے، میں تو روحانی معالج ہوں نا، میرے پاس تو لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کر کے مجھے بتاتے ہیں نا کہ ان کے ساتھ کیا کیا معاملات ہیں، پھر ان کا علاج ہوتا ہے نا میرے پاس۔ تو آٹزم کے جو مریض کے بچے ہوتے ہیں وہ میرے پاس کثرت سے آتے ہیں کہ جب میں ان کا حال دیکھتا ہوں، ان کے معاملات سنتا ہوں، جب میں ان کا علاج کر رہا ہوتا ہوں تو پھر یہ چیزیں ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں کہ ان کے ساتھ معاملات کیا تھا۔ تو یہ جو حانوش ہے نا، یہ ان بچوں پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں میں جو اس کی علامات ہوتی ہیں نا وہ ایسے ہوتی ہیں کہ جیسے بچوں کا بے ٹائم اور بے تک رونا، اور روتے روتے ہی ہنسنا۔ اب جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی 1 سال کا بچہ ہے، 2 سال کا بچہ ہے، 2.5 سال کا بچہ ہے، اب وہ رو رہا ہے ایک ایسی صورت بنا کر کہ جس میں اس کی آواز نہیں ہے، لیکن وہ کسی، جیسے ایک شخص ہوتا ہے نا کہ کسی درد سے کراہیت کرتا ہے، اس کی کراہیت کے اثرات جو ہوتے ہیں، جو اثر ہوتا ہے وہ اس کے چہرے سے نمایاں ہو رہتا ہے، یہ کہ کسی کرب سے گزر رہا ہے، یہ کسی تکلیف سے گزر رہا ہے، اس کی آواز نہیں نکلی لیکن یہ اندر سے تکلیف میں ہے۔ ایسی صورت بچوں میں ظاہر ہوتی ہے، اور پھر وہ بچہ کہ جس میں یہ کیفیت ظاہر ہوتی ہے، پھر جو بچہ بڑھتا رہتا ہے پھر وہ ایک طرف دیوار سے لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا، وہ بولنا پسند نہیں کرتا، ضدی بہت زیادہ ہو جاتا ہے، باتھ روم میں گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے، باتھ روم میں رکھی بالٹی پانی سے کھیلتا رہتا ہے، باہر نکالو تو بہت زور زور سے رونے لگتا ہے، کھانا ٹائم پہ نہیں کھاتا، کھانا کھائے گا تو ایسے کہ جیسے جسم پہ مل رہا ہے۔ یہ اس قسم کی علامتوں کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں یہ پھر۔ لیکن بچے کیا بولتے ہیں، ماں باپ کیا بولتے ہیں، نہیں یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو خیر کسی مرض کی وجہ سے ہے، یہ کسی وجہ سے، لیکن نہیں، مرض نہیں، یہ علامتیں اگر ہیں تو یہ اس صورت میں یہ مسلط ہونے شروع ہو چکے ہیں۔ اور حانوس جو یہ شیطان ہے، اس کے بارے میں کہ یہ اس وقت سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے کہ جب میاں اور بیوی صحبت کرتے ہیں۔ اس وقت یہ انسان کے قریب آتا ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب تم اپنی بیویوں کے قریب جایا کرو تو پہلے وضو کر لیا کرو، اور اپنی بیویوں پر ایسے نہ ٹوٹ پڑو کہ جیسے جانور ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہ حضور کا فرمان بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اسی لیے بزرگ اس روشنی میں کہتے ہیں کہ جو شخص باوضو ہو کر اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے اور بسم اللہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کو اس شیطان سے اور باقی شیطانوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اور جو میاں بیوی
صحبت کرتے ہوئے گفتگو کرتے ہیں تو بزرگ فرماتے ہیں کہ ان کی اولاد گونگی پیدا ہونے کا 90% خدشہ ہوتا ہے کہ ان کی اولاد گونگی پیدا ہو۔ آج میڈیکل سائنس بھی اس بات کو پروف کر رہی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص تیز روشنی میں اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے تو 90% یہ اثرات ہونے کا خدشہ ہوتا ہے کہ اس کی اولاد نابینا ہو یا پھر اس کی آئی سیٹ آنکھیں کمزور ہوں بچپنے سے۔ یہاں تک کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تم صحبت کرو تو چراغ کی روشنی کو بند کر دو۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ انسان ماڈرن ہو گیا، اور جب ماڈرن ہوا تو دین سے دور ہوا۔ جب دین سے دور ہوا کہ جب یہودیوں والی ساری سازشیں پالیسیاں اپنائیں اور اس طریقے پر آئے، اس طریقے سے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ اولادوں کی صورت میں نکلنا شروع ہو گیا۔ میں حقیقت کا آئینہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ اب بھی سنبھل جائیں، کیونکہ جب میاں اور بیوی جب صحبت کرتے ہیں تو وہ اپنے آنے والی نسل کا انتخاب کرتے ہیں، اپنے فیوچر کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس میں سب سے بہترین ہمارا پاکیزہ ہمارا مذہب ہے جو ہمیں ہر چیز کے ملاپ کا طریقہ سمجھاتا ہے۔